کشمیر کی خوبصورت وادی میں ایک ایسا مندر بھی موجود ہے جس کی ٹوٹی ہوئی دیواریں آج بھی دنیا کو حیران کر دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے جب سورج کی پہلی کرن اس مندر پر پڑتی تھی تو مندر سونے کی طرح چمک اٹھتا تھا۔ آخر کس بادشاہ نے یہ شاہکار تعمیر کرایا تھا؟ آخر اسے کیوں بنایا گیا تھا؟ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ آج صرف اس کے کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں؟ آج ہم چلتے ہیں کشمیر کی تاریخ کے اس باب کی طرف جہاں عظمت، فن تعمیر اور اسرار ایک دوسرے سے ملتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے 18ویں صدی۔ کشمیر پر حکومت کر رہے تھے ایک عظیم حکمران، للت آدتیہ مکتاپیڈ۔ یہ صرف ایک فاتح بادشاہ نہیں تھے بلکہ علم، ثقافت اور فن تعمیر کے بھی سرپرست تھے۔ اپنی فتوحات کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شاہکار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جو آنے والی نسلوں کو کشمیر کی یاد دلاتا رہے گا۔ اس نے ایک خواب دیکھا اور اسی خواب نے مارتنڈ سورج مندر کی بنیاد ڈالی۔ کنگ للت آدتیہ یہ طاقت، سلطنت اور کشمیر کی عظمت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت بھی تھا۔ یہ مندر آج ضلع اننت ناگ کے ایک بلند مقام پر واقع ہے۔ یہاں سے پوری وادی کا ایک دلکش منظر دکھائی دیتا ہے۔ مورخین کے مطابق مندر کے مرکزی حصے کے ارد گرد درجنوں ستونوں پر مشتمل ایک عظیم الشان صحن بھی تھا۔ At its zenith, the Karkota Empire flowered as a beacon. اونچے اونچے دروازے، نفیس پتھروں کی تراش خراش اور مضبوط دیواریں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ 8ویں صدی میں کشمیر کے معمار اپنے زمانے کے بہترین انجینئر تھے۔ اس کے فن تعمیر میں گندھارا، گپتا اور کشمیری طرز کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے مورخین آج بھی اس مندر کو ہندوستان کے قدیم ترین مندروں میں شمار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مارتنڈ صرف عبادت گاہ نہیں تھا، یہ شاہی تقریبات، علمی سرگرمیوں اور ثقافتی زندگی کا بھی اہم مرکز تھا۔ دور دور سے آنے والے مسافر اس کی عظمت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ سورج کی روشنی میں چمکتے اس مندر کو دیکھ کر شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ ایک دن یہی عظیم عمارت محض کھنڈر بن جائے گی، لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں، کشمیر میں نئے حکمران آئے۔ صدیوں بعد مندر اپنی سابقہ اہمیت کو کھونے لگا۔ بعد کے ادوار میں شاید اسے نقصان بھی پہنچا اور یہ رفتہ رفتہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہ سکا۔ آج مورخین اس کے زوال کی مختلف وجوہات کا تاریخی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی مداخلت نے اسے اس نتیجے تک پہنچا دیا۔ آج اگر آپ اننت ناگ کے قریب مارتنڈ جائیں تو وہاں صرف ستون، دیواریں اور کھنڈرات نظر آتے ہیں، مگر انہی پتھروں میں 8ویں صدی کے کشمیر کی عظمت، فن تعمیر اور شاہی ادوار کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہر ستون جیسے ایک سوال پوچھتا ہے کہ آخر ایسی عظیم سلطنت کا انجام کیا ہوا؟ مارتنڈ سورج مندر ہمیں صرف ایک قدیم عمارت کی کہانی نہیں سناتا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقتور سلطنتیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں، مگر علم، فن تعمیر اور ثقافتی ورثہ ہمیشہ انسانیت کی مشترکہ میراث بن جاتے ہیں۔ کشمیر کی سرزمین نے نہ صرف صوفی، شاعر اور بادشاہ ہی پیدا کیے بلکہ ایسے معمار بھی پیدا کیے جن کے شہکار آج بھی 1200 سال بعد دنیا کو حیران کر دیتے ہیں، اور مارتنڈ سورج مندر انہی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ At its peak, the Martand Sun Temple was a wonder. اگر آپ کشمیر کی اصل اور مستند تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو دی میکس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی قسط میں ہم چلیں گے ایک ایسے شہر کی طرف جسے ایک بادشاہ نے خوابوں کی طرح بسایا اور جس کے کھنڈرات آج بھی ماضی کی داستانیں سناتے ہیں۔